أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ النساء چوتھے سپارے کا جو آخری کوارٹر ہے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. سورۃ النساء جو ہے، نساء یہ عورتوں کے نام پہ یہ سورت ہے. نساء مین خواتین کہہ لیں یا عورتیں کہہ لیں. یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے شروع کے اعتبار سے، یعنی ترتیب جو قرآن پاک کی موجودہ ہے اس کے لحاظ سے، اور نزول کے اعتبار سے 28ویں سپارے کی سورہ ممتحنہ ہے، اس کے بعد یہ نازل ہوئی. سو نزول کے اعتبار سے اس کا الگ نمبر ہے، اور ابھی جو قرآن پاک کی ترتیب ہے اس میں اس کا چوتھا نمبر ہے. اس سورہ مبارکہ میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں. سو قرآن پاک کی جو بڑی صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے. سورہ بقرہ کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے لمبی صورت ہے، یعنی آیات کے اعتبار سے نہیں، آیات کے اعتبار سے جو ابھی ہم نے ختم کی ہے سورہ آل عمران وہ 200 آیتیں ہیں، جبکہ اس کی 176 ہے، لیکن اس میں تھوڑی آیات نسبتاً لمبی ہیں. تو سورہ بقرہ کے بعد سب سے لمبی صورت جو ہے یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا شان نزول تیسری سنہ ہجری جو ہے اس کے آخر سے لے کے چوتھی سنہ ہجری کے آخر تک، اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 5ویں سنہ ہجری جو ہے اس کے شروعات تک. سو چوتھی کے آخر تک، یعنی تقریباً 1 سال کا عرصہ یا پھر 1.25 سال کا عرصہ کہہ سکتے ہیں تقریباً، یا 1.25 سے 1.5 سال کا عرصہ کہہ سکتے ہیں. یہ تقریباً اتنا عرصہ ہے اس کا نزول کا. اور تیسری سنہ ہجری جو ہے اس میں چونکہ جنگ احد ہوئی، دوسری سنہ ہجری میں جو ہے جنگ بدر ہوئی. تو جنگ احد جب ہوئی 1 سال بعد جنگ بدر کے، تو اس میں 70 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے. کہ ابھی ہم نے سورہ آل عمران میں کافی ڈیٹیلز پڑھی ان کے بارے میں. تو اب جو صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے تو ان کے جو بچے یتیم ہوئے ان کے بارے میں معاملات تھے کہ ان کی کفالت کیسے کی جائے، اور پھر وراثت کے معاملات تھے کہ وہ کیسے تقسیم کی جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پھر اس سورہ مبارکہ میں نازل ہوئی تاکہ ان کے احکام واضح کیے جائیں. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں صلاۃ الخوف اس کے بارے میں احکام نازل ہوئے، جو کہ غزوہ ذات الرقاع میں پڑھی گئی تھی. اسی طرح پھر، اور یہ غزوہ جو ہے یہ چوتھی سنہ ہجری میں پیش آیا تھا، تو صلاۃ الخوف جو ہے اس کے بارے میں آیات بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے. تیمم کی اجازت جو ہے وہ غزوہ بنو مصطلق میں دی گئی تھی، اور یہ غزوہ 5 ہجری میں پیش آیا تھا. تو اسی موقع پر تیمم کی جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہیں. اور 4 ہجری میں ہی بنو نضیر کا مدینہ سے اخراج ہوا تھا، ان کو نکال دیا گیا تھا. تو ان کے متعلق جو آیتیں ہیں وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہیں. علامہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی نریشن سے، ان کی روایت سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء جب نازل ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی جو ہے وہ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد میں ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے.
اس صورت میں عورتوں کے احکام بکثرت بیان کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے اس سورہ کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق بہت سے احکام ہیں سورہ مبارکہ میں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل اور امام حاکم انہوں نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جس نے 7 صورتوں کو یاد کر لیا وہ بہت بڑا عالم ہوگا، جن میں سے ایک سورہ یہ بھی ہے۔ 7 بڑی صورتوں جن میں سے ایک بڑی صورت یہ بھی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تکلیف محسوس کی اور صبح کو آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تکلیف کے کچھ آثار نظر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ میں نے 7 بڑی صورتیں پڑھ لی ہیں۔ سو آپ نے یہ 7 بڑی صورتیں پڑھی، ظاہر تھکاوٹ ہوئی ہوگی تو اس کے آثار نظر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 7 بڑی صورتیں پڑھ لی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس نے سورہ نساء کو پڑھ لیا تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس کی وراثت کا حقدار ہوتا ہے، تو وہ یہ جان لے گا، کیونکہ وراثت کے احکام اس میں کثرت کے ساتھ، بلکہ کثرت کیا آلموسٹ اسی میں ہے۔ سو وہ یہاں پہ اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ اب قرآن پاک کی جو 7 بڑی صورتیں ہیں ان کو السبع الطوال بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن کا یہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہوا۔ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، الانفال، یہ صورتیں۔ جن صورتوں میں 100 یا اس سے زیادہ آیتیں ہوں ان کو میئین بھی کہتے ہیں، میئہ کہتے ہیں ایک صورت کو، تو میئین۔ اور جن صورتوں میں 100 سے کم آیتیں ہوں ان کو مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مثانی کے بعد پھر مفصل ہے، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتوں کو طوال کہا جاتا ہے۔ سورہ بروج سے لم یکن الذین تک اس بارے میں جو ہے ان تک کی صورتیں جو ہیں ان کو اوساط کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے لے کے آخر تک کی صورتوں کو قصار کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے چھوٹی صورتیں۔ اب سورہ نساء جو ہے اس کی اور سورہ آل عمران کی مناسبت جو ہے آپس میں ان کا کنیکشن اگر بنانا ہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے جو تھرسڈے میں ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران کی آخری جو آیتیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور سورہ النساء کی جو شروع ہے، شروعات میں جو آیت مبارکہ آئی ہے، پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ سے ڈرو جس کے بارے اور رشتہ داروں کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جس کے تم آپس میں سوال کرتے ہو۔ تو اللہ سے تقوی جو ہے اس کا اختیار کرنا یہاں پہ بیان ہوا، وہاں پہ بھی اس کا اختتام اور اس کی ابتدا دونوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں جو چند ایک چیزیں مشترک ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یہود اور نصارہ کے خلاف حجت قائم کی گئی ہے، ان کو بار بار سمجھایا گیا ہے، دلائل دیے گئے ہیں، بتایا گیا ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں منافقین کے متعلق قتال کے ضمن میں بھی آیتیں آئی ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں ہی جو جہاد ہے اس کا بھی حکم آیا ہے۔ اور آل عمران میں، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے متعلق بہت سی آیتیں تھیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اس جو سورت ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ میں یہ والی جو آیت ہے یہ بھی غزوہ احد کے بارے میں، منافقین کا جو گروہ الگ ہو گیا تھا تو اس کے بارے میں ہے۔ تو غزوہ احد کا ذکر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی آئے گا۔ سورہ آل عمران میں غزوہ حمراء الاسد کا ذکر بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اس سورہ مبارکہ میں اس غزوہ کا ذکر بھی اس سورہ میں بھی آتا ہے۔ انسان کو جو بنیادی فضیلت دی گئی ہے چند ایک چیزوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان میں علم ہے، علم کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملتی ہے، شجاعت ہے، اور عدل ہے، اور عفت ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے
انسان کو ایک دوسرے پر بھی فضیلت ہے اور انسان کو ایز اشرف المخلوقات باقی جو مخلوقات ہیں ان پر بھی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ اب سورہ آل عمران جو ہے اس میں ہم نے پڑھا علم اور شجاعت، اس کی زیادہ انکریجمنٹ تھی، اس کے بارے میں زیادہ بیان ہوا تھا، کیونکہ غزوہ احد تھا، اس کے پہلے غزوہ بدر ہوا تھا، تو غزوہ احد میں بار بار مسلمانوں کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ بھاگے نہیں، ثابت قدم ہو تو اللہ آپ سے راضی ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے۔ سو یہ چیزیں بار بار ان کو بیان کی گئی تھی، اور اس کی شروع میں ہی بیسیکلی یہ ذکر کیا گیا تھا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، اور وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، تو یہ والی الراسخون فی العلم تھی، وما یعلم تأویل، تو علم کے بارے میں بتایا گیا تھا بار بار۔ اور اسی طرح جو شجاعت کا ذکر تھا وہ تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے کہ آپ ثابت قدم رہو، ڈرو نہیں تو آپ کامیاب ہو گے۔ اور اسی طرح فرمایا تھا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ بھی وہاں پہ تھا کہ اللہ کے راستے میں ڈٹے رہو، اپنے قدموں کو اکھڑنے نہ دو۔ تو اس طرح کی جتنی آیات تھی وہ انسان کو شجاعت پہ، بہادری پہ ابھارتی بھی تھی، اور ان کی بہادری کو بیان بھی کرتے تھے۔ تو علم اور شجاعت جو ہے اس کا بیان سورہ آل عمران میں زیادہ ہوا۔ اور اس سورۃ النساء میں عدل اور عفت کا بیان زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں انصاف کے بارے میں آیات ہے، اس میں جو وراثت ہے اس میں بھی انصاف ہے، بچوں کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف ہے، ایک سے زائد شادیاں کرنی ہے تو ان میں انصاف کی شرط ہے، تو اس میں یہ زیادہ ہے۔ اور اسی طرح عفت کے متعلق ہے کہ اپنی پاک دامنی جو ہے وہ دونوں کے لیے، مرد اور خواتین کے لیے دونوں کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے، زنا کے قریب نہیں جانا ہے، تو اس طرح کی آیات اس میں بکثرت ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعات کے ضمن میں مخالفین کے ساتھ سلوک کا ذکر تھا۔ سورۃ النساء میں اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے کہ اپنے جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ امام محمد بن اسماعیل، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ یوسف بن ماہک بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک عراقی آیا اور اس نے پوچھا کہ کون سا کفن بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا خیر تو ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اے ام المؤمنین، مجھے اپنا مصحف دکھائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پاک کو لکھا کرتی تھی، تو ان کے پاس ایک مصحف تھا، تو کہنے لگے کہ اپنا مصحف دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا کہ شاید میں اس کے مطابق قرآن پاک کو جمع کروں، کیونکہ اب قرآن مجید کو غیر منظم طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اس سے پہلے جو تم نے پڑھا ہے اس سے تمہیں کیا نقصان ہوا ہے؟ کہ تم کہتے ہو کہ غیر منظم پڑھا جاتا ہے، تو تمہیں کیا نقصان ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے مفصل کی صورتیں نازل ہوئی تھیں، اگر ابتدا میں یہ حکم نازل ہوتا کہ شراب حرام ہے تو لوگ اس پر عمل پیرا نہ کر پاتے، ٹھیک ہے، اور بھی شراب پیتے تھے، تو شروع میں ہی اس کی حرمت آ جاتی تو شاید وہ لوگ اس حکم کو نہ مانتے اور کہتے کہ ہم کبھی شراب نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر یہ حکم نازل ہوتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی بھی زنا کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جب قرآن مجید نازل کیا گیا تو آپ فرماتی ہیں میں اس وقت بچی تھی، میں چھوٹی تھی اس وقت۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراقی سے فرمایا، اور جب سورہ بقرہ اور سورہ نساء نازل ہوئی تو اس وقت میں آپ ہی کے پاس تھی، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے مصحف کو نکالا اور اس کو سورت کی آیتیں لکھوائی، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمانا یہ ہے کہ میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، گویا کہ آپ کے پاس آپ کی رخصتی ہو چکی تھی، اور رخصتی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ تو اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ اب جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے
اگر اس کا ہم خلاصہ دیکھیں تو وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی اور تعدد ازواج کی اجازت، یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت صرف اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ اس پوری سورت کا خلاصہ اگر کہیں نا مضامین کے اعتبار سے تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وراثت کے احکام ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ معاشرہ سے فحاشی اور بے حیائی ختم کرنے کے ابتدائی احکام ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اور کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اعمال صالحہ اور توبہ کی تلقین کی گئی ہے۔ مسلمان کا مال ناحق کھانے سے اور مسلمانوں کو قتل کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ عائلی اور معاشرتی احکام بیان ہوئے ہیں۔ والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان ہوا ہے اور بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی طرح ایمان اور اعمال صالحہ کی نصیحت کی گئی، یہود کی شرارتوں پر رد کیا گیا اور مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کیا گیا۔ منافقین کو سرزنش کی گئی، جہاد کی تلقین، دارالحرب میں گرے ہوئے مسلمانوں کے احکام کہ اگر آپ کسی ایسے جنگ زدہ علاقے میں ہیں تو وہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو منافقوں سے متنبہ کیا گیا ہے کہ ان سے بچ کے رہیں۔ اسی طرح یتیموں سے متعلق احکام کی تفصیل بیان ہوئی، منافقوں کی ریشہ دوانیوں سے متعلق مسلمانوں کو نصیحت کی گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو مین اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، جس کا ہم ابھی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی جان سے اللہ نے اس کی زوجہ کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور ان دونوں سے پھر بکثرت مردوں کو پیدا کیا، وَنِسَاءَ، اور عورتوں کو پیدا کیا، یعنی ان دونوں سے پھر مردوں اور عورتوں کو بہت زیادہ پیدا کیا اور ان کو پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داروں سے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یہ والی جو آیت مبارکہ ہے جس سے سورت کی ابتدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں شروع میں ہی تقویٰ کا حکم دیا، اللہ سے ڈرنے کا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں، بچوں، یتیموں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے، ان پر شفقت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم بھی دیا، طہارت حاصل کرنے، نماز ادا کرنے اور مشرکین سے جہاد کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اور ان تمام احکام پر عمل کیسے ہو سکتا ہے، اب یہ سب ساری چیزیں جو دوبارہ ذکر کی ہیں ابھی، تو ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب پر انسان عمل کیسے کر سکتا ہے۔ انسان اس پر تبھی عمل کر سکتا ہے جب وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ اگر کوئی انسان اللہ سے ہی نہ ڈرے تو وہ کسی کا یتیم کا حق کھانے سے کیوں ڈرے گا، کسی کمزور پر ظلم کرنے سے کیوں ڈرے گا، اپنی خواتین، اپنی ازواج جو ہے ان پر ظلم کرنے سے، ان کو مارنے پیٹنے سے کیوں کر ڈرے گا۔ اگر اللہ سے ڈرتا نہ ہو تو ان پر ظلم کرنے سے کون اس کو روکے گا۔ اپنے بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں ابھی، ان پر ظلم کرنے سے ان کو کون روک سکتا ہے اگر وہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کی ابتدا ہی اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت سے، اس سے ڈرنے سے کی ہے، تاکہ آگے جو بھی احکام ہو تو انسان کو یہ مد نظر ہو کہ ان پر ہم عمل کیوں کر عمل پیرا ہونا ہے، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس سورت کی ابتدا میں ہمیں یہ سمجھایا ہے
کہ اپنے اللہ سے ڈرو تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا آسانی سے ہو سکو۔ اور پھر اسی طرح یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ وہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو ایک انسان سے، ایک شخص سے پیدا فرمایا ہے اور تم کو عدم سے وجود میں لایا۔ تمہارا خالق اور مالک صرف اور صرف وہی اللہ ہے اور تم سب اس کے مملوک ہو، اور مملوک پر یعنی غلام پر حق تو مالک کا ہی ہوتا ہے، جیسے چاہے وہ اس سے عمل پیرا کروائے، اس سے کام لے، جیسے چاہے وہ اس سے کام لے۔ اور جو مملوک ہے، جو غلام ہے، اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اپنے مالک کو لبیک کہے، جی حضور کہے، اور اس کے احکام پر عمل پیرا۔ جو مالک کہے، جیسے وہ راضی ہو اسی طرح اس کا غلام راضی ہو، جو مالک کی چاہت ہو وہی غلام کی چاہت ہو، تو تب ہی انسان جو ہے وہ صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اس وجہ سے بھی تم اللہ کے احکام کی اطاعت کرو کہ تم اس کے مملوک ہو، ٹھیک ہے۔ نیز تمام احکام کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت، ٹھیک ہے۔ سو پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور بعد میں مخلوق پر شفقت کا حکم دیا، کیونکہ جتنے بھی احکام آئیں گے وہ سارے کے سارے ان دو ہی چیزوں پر ہوں گے، ایک اللہ سے ڈر ہے اور دوسرا چھوٹوں پر یا اپنے جو انڈر ہیں ان پر شفقت پر۔ تو یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم آتے ہیں۔ اب اسلام جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، احکام جو ہے اسی طرح لاگو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے اور قطع تعلق کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی علت یہ بیان ہوئی ہے کہ تم سب کے ساتھ ایک ہی انسان کی اولاد ہو۔ جب تم سب ایک ہی انسان کی اولاد ہو تو اس کے بعد چاہے تمہارا رنگ گورا ہو یا کالا ہو، تمہارا رنگ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو تمہیں اس میں فرق نہیں کرنا، کیونکہ تم ایک انسان کی نسل ہو، تمہاری جنس تو ایک ہی ہے نا، انسان ہونے کے ناطے تمہیں سب ایک ہی ہو۔ اور اسی طرح خوبصورت اور بدصورت ہونے، نسل اور نسب میں مختلف ہونے کے باوجود سب انسانوں کی بنیادی شکل و صورت وضع قطع چونکہ ایک ہی ہے، اور یہ سب اس پر دلالت بھی کرتی ہے کہ اس سب انسان کو پیدا کرنے والا مختلف رنگوں کے باوجود، مختلف بیک گراؤنڈس کے باوجود ان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اور یہ سب اس نے ہی پیدا کیے ہیں اور ایک انسان سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ان کے رنگ چاہے مختلف ہیں، ان کی قد و قامت چاہے مختلف ہے، وضع قطع تھوڑی بہت مختلف ہے، لیکن ان کی مین جو بناوٹ ہے وہ ایک ہی طرح کی ہے، ان کی بناوٹ میں اختلاف نہیں ہے، وہ ایک ہی طرح کی ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب واحد ہے اللہ، اور تمہارا باپ واحد ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر تقوی کے علاوہ کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے، سب کے سب آپس میں ایک ہی جیسے ہیں۔ سو جو متقی ہے، جو زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے وہی افضل ہے، اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ واحد ہے، تمہارا دین واحد ہے، اور تمہارا باپ آدم ہے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دو غلام تھے، ایک حبشی تھا اور دوسرا نبطی۔ وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اے حبشی، دوسرے نے کہا اے نبطی، یعنی ان کو ان کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ یا ان کے قبیلوں کے ساتھ بلانے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کہو، تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہو، ایسا کیوں کہتے ہو؟ تم تو میرے ساتھیوں میں سے ہو۔ رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، تعلق جوڑنا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ان کے ساتھ قطع تعلقی سے ہمیں بار بار منع کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم جو رحم ہے نا، آپ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، رحمان کے آثار میں سے ایک اثر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا، مخاطب ہوتے ہوئے، کہ جو تجھ سے وصل کرے گا، یعنی اے رحم جو تجھ کو اپنائے گا میں اس سے وصل کروں گا، یعنی میں اس کو اپنا لوں گا، جو تجھ سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے قطع کر دوں گا، یعنی جو تجھ کو اپنائے گا نہیں، جو رحم دلی کو اختیار نہیں کرے گا، جو رحم کو اختیار نہیں کرے گا، رحمت کو جو اختیار نہیں کرے گا، فرمایا کہ میں بھی اس سے قطع تعلق کر لوں گا۔ تو یہ رحم جو ہے دوسرے پہ کرنا یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اتنا زیادہ ضروری ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کے رزق میں وسعت دی جائے، تو اس کو چاہیے، اور وہ شخص بری موت سے بچنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی اختیار کرے۔ جو تین چیزیں چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، بڑھ جائے، اور اس کے رزق میں برکت ہو، اور بری موت سے وہ بچے۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ تو جو خاتمہ بالایمان چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور قطع تعلقی سے بچے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو حدیث سے جو ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ ہو، 3 دن تک اگر کسی وجہ سے، بہتر تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی تعلق جوڑ لیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے ہو جاتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو 3 دنوں کے اندر اندر اپنا رابطہ جو ہے بحال کر لیا جائے، اور اگر اس کا کسی دوسرے کا قصور ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، اور اگر اپنا قصور ہے تو اس سے معذرت کر لی جائے۔ سمپل طریقہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہی تعلق واپس بحال ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہیں بحال ہوتا تو پھر ہم نے بھی پڑھ لیا کہ جو قطع تعلق ہی کرتا ہے وہ گویا کہ جنت میں داخلے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 خصلتیں جس شخص کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اس سے حساب جو ہے بہت آسان کر کے لے گا، آسان حساب دیا جائے گا، اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں، وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم کو محروم کرے اس کو دو، ٹھیک ہے، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق کو جوڑ لو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ 3 خصلتیں ہیں، یعنی جو تم سے روکے، کسی کے ساتھ تمہارا اچھا تعلق ہے، کوئی بھی چیز تم چاہتے ہو، یعنی کوئی بھی چیز ہے تم کسی سے چاہتے ہو، تمہیں ضرورت پڑے گی، وہ تمہیں نہ دے، ٹھیک ہے، معمولی ہوتا ہے کسی سے قرضہ مانگ لیتے ہیں، وہ نہیں دیتا، تو کل اس کو ضرورت پڑتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ نے دیا تھا مجھے، تو آپ اس کو جتلاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اگر کوئی روکتا ہے تو آپ اس کو دیں، ٹھیک ہے، محروم کرتا ہے تو آپ اس کو دیں، اور جو قطع تعلق کرے، تعلق توڑے، لڑے جھگڑے، تو آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح جو تم پر ظلم کرے فرمایا کہ اس کو معاف فرما دیں۔ اگر 3 خصلتیں کسی بھی شخص میں ہوں گی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب بہت ہی آسان کر کے دے گا اور اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اب یہ ساری احادیث کو اگر ہم دیکھیں تو ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخلے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہم تعلق کو بنائیں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پہ۔ اب تعلق ٹوٹتا کہاں پہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، کبھی اس سے میرا واسطہ ہی نہیں پڑا، تو میرا اس سے تعلق کیسے ٹوٹے گا؟ تو تعلق ہے ہی نہیں تو ٹوٹنا کیا ہے؟ اور جمعہ کے دن اگر ہم دیکھیں، یہاں پہ اگر ہم مثال لیں کہ جمعہ کے دن یہاں پہ ماشاءاللہ کتنے نمازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے اکثریت جو ہے جمعہ ادا کرتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، شکلوں سے زیارت ہو جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے، تو آئے اور چلے گئے، ان کے ساتھ تعلق ہے نماز کی حد تک، جمعے کی حد تک، ٹھیک ہے، تو اب ان کے ساتھ تعلق کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ تو چونکہ ایسا ان کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے،
لیکن ٹوٹ سکتا ہے اگر کوئی ایسی بات کر دی جائے وہاں پہ منبر پہ کھڑے ہو کے جو ان کو ناگوار گزرے، تو تھوڑا تعلق ہے، ٹوٹنے کے چانسز بھی بہت تھوڑے ہیں۔ جتنا تعلق بڑھتا جائے گا اتنے ٹوٹنے کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ اب سب سے زیادہ ہمارا تعلق کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہمارے اعزاء و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ تعلق والدین کے ساتھ، پھر بہن بھائیوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو خالہ ہے، ماموں ہیں، چاچے ہیں، تو یہ جتنے اپنے قریبی اعزاء ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری ہوتی ہے، جن کے ساتھ انہی کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے، اور انہی کے ساتھ پھر ہمیں بعد میں آگے جا کے جیسے شادیاں ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو انہی کے ساتھ جس کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق تھا اب اس کے ساتھ اتنے ہی زیادہ مسائل بننا شروع ہوتے ہیں۔ تو جب مسائل بننا شروع ہوتے ہیں تو ہم آسان حل کیا نکالتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ بھی لڑ کے ادھر ہو جائے اور اس کے ساتھ بھی لڑ کے ادھر ہو جائے، تو یہ ہمارے پاس آسان حل ہوتا ہے، کیونکہ آسان حل یہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہم نے جو بھی پڑھا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اور اگر علیحدہ ہونا بھی ہے تو آپ ایک اچھے نوٹ پہ ہو سکتے ہیں، ایک اچھے طریقے سے آپ الگ ہو جائیں، ان کو اپنے پاس بلائیں، آپ ان کے پاس جائیں، اور جتنا مناسب ہے اتنا آتا جاتے رہے۔ لازمی تو نہیں ہے کہ لڑنا ہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے ہیں تو تبھی ہمیں لینا ہوگا، ہے نا؟ تو یہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ اگر ایک مثال جو اپنی بن جاتی ہے عجیب ہوتا ہے، لیکن منہاج القرآن سے جب میں چھوڑ دیا وہاں سے جب نکلا تو جاب شروع کر لی باہر ڈلیوری کی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جمعرات کی اپنے جمعے کی محفل ہوتی تھی، اس میں بھی جانا ظاہر جانا تو ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو کئی دوست نہ پوچھتے کہ آپ نے تو چھوڑ دیا، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں مسجد کی جاب چھوڑی ہے، اسلام تو نہیں چھوڑ دیا، نمازیں تو پڑھنی ہے۔ تو نارملی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب چھوڑیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ان کا دست و گریبان ہو کے نکلے ہوں گے، تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو آپ اچھے نوٹ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھے تعلق کے ساتھ، اور اگر آپ ایسے کرتے ہیں ایک اچھے تعلق کے ساتھ تو وہ تعلق بعد میں برقرار ہے، آپ کی محبت اسی طرح رہتی ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں، وہ بھی تشریف لے آتے ہیں، یہ تبھی ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے تعلق کو قائم رکھیں۔ اتنا مشکل نہیں ہے ویسے جتنا ہم نے بنا لیا ہے نا؟ گلے شکوے کرنے ہو تو ظاہر ہے انسان کے پاس ڈھیروں ہوتے ہیں، اور اگر ان کو چھوڑ کے خوبیاں دیکھنی ہو تو وہ بھی ڈھیروں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے گلے شکوے والی سائن کرنے، اس میں برائیاں ہوتی ہیں، ایک کو بتاتے ہیں اس کی برائیاں تاکہ شاید یہ بھی میری وجہ سے اس کو چھوڑ دے، دوسرے کو جا کے بتاتے ہیں تاکہ اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ خراب ہو جائے۔ اینڈ میں حاصل کیا ہوتا ہے؟ ان کا بھی خراب ہو جاتا ہے، آپ کا اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس میں بھلا کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے اور احادیث نے جو ہمیں بار بار بتایا ہے وہ یہی ہے کہ اچھا تعلق اپنے جتنا ہی کوئی قریبی ہے اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہو سکتا ہے، اور جتنا ہی زیادہ کوئی قطع تعلق کرے اس کے ساتھ آپ اتنی ہی زیادہ کوشش کریں تعلق جوڑنے کی، اور اگر کوئی ظلم کرے تو پھر میں اس کو معاف فرما دیں۔ تو آج کے درس سے ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، ہماری قرآن پاک کی ترجمہ کی اس کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مولا قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، جو احادیث کی تلاوت کی ہے، ان کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، میرے مولا اس پہ جو کچھ بھی صحیح کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا ہے وہ تیری طرف سے تھا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے میرے مولا ہمارے لفظ اور شیطان کی وجہ سے اسے ہمیں معاف فرما۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک کی ہم سب کو ہمیشہ تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس کی تلاوت کے بعد ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس کو سمجھ کر ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تیری توفیق سے ہم نے سورہ فاتحہ کی، سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی تلاوت کو مکمل کیا ہے، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو مکمل کیا ہے۔ میرے مولا اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تکمیل کی توفیق بھی عطا فرما۔ قرآن پاک کو اسی طرح مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہمیں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، قرآن پاک کے نور سے ہمارے چہروں کو منور فرما، قرآن پاک کے نور سے ہماری زندگی منور فرما،
قرآن پاک کے ہی نور سے ہماری قبروں کو بھی منور فرما، قرآن پاک کو ہمارا پل صراط پہ ساتھی بنا، قیامت والے دن اس کو ہمارا شفیع بنا، جنت میں قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنا۔ یا الہ العالمین ہمیں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا قرآن پاک کے نور کو ہماری اگلی نسلوں میں منتقل فرما، ہماری فیملیز میں ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین آج کی اس محفل کے کھانے کا انتظام ہمارے محترم احمد بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے، میرے مولا ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین ان کے رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین جس نیک مقصد کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا ہے ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرما، ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ان کے والدین میں سے، اعزاء و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخش و مغفرت فرما۔ میرے مولا کے لیے ویزوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین رزق کی مشکلات کا، جابس کی مشکلات کا شکار ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی دیگر حاضرین ہیں ان پر ہماری بہنیں باجیاں موجود ہیں، سب کی دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے رہائی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا الہ العالمین ہمارے والدین میں سے، اعزاء و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے والدین کا سایہ ہمارے لیے سلامت رکھ اور ہمیں ان کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرما، اور ہمارے والدین میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم سب کی بخش و مغفرت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین آج نیا سال 2026 میرے مولا جس کی ابتدا ہوئی ہے، اس نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا۔ یا الہ العالمین اس نئے سال کو ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنا، اس نئے سال میں تمام برکتیں، تمام رحمتیں اور تمام خوشحالیاں ہمیں نصیب فرما، اور اس نئے سال کو میرے مولا ہمارے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کو باعث نہ بنانا۔ یا الہ العالمین ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی مشکلات سے، پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور اس نئے سال میں میرے مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو تمام مشکلات سے محفوظ فرما، ہر قسم کی جنگوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے میرے مولا محفوظ فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی میرے مولا حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سوڈان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یمن کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں کہیں پہ بھی مسلمان پریشانیوں کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا، ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا، اور مرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب فرما، اور پھر اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ويرشد رحمه.